السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں اریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل اریج شاہ ناولز پہ۔ فائنلی قسط کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ مجھے لگتا نہیں تھا کہ میں پوری کر پاؤں گی، لیکن فائنلی ہو گئی ہے۔ کیپشن تو آپ لوگ پڑھ ہی چکے ہوں گے آف کورس۔ کیپشن پڑھ کے آپ کے چہروں پر اسمائل بھی آ گئی ہوگی، تو ہم پھر اس اسمائل کو برقرار رکھتے ہوئے ایپیسوڈ کی طرف آتے ہیں۔ تو لیٹس اسٹارٹ ہماری آج کی ایپیسوڈ، جو کہ ہے یار ستم گر، ایپیسوڈ نمبر 69، فرسٹ پارٹ، تحریر اریج شاہ۔ یا اللہ، میری خانہ کو بچا لیجئے۔ آپ جانتے ہیں نا، وہ بے قصور ہے کسی معاملے میں، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس نے کبھی کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، کبھی کسی کے لیے غلط نہیں چاہا۔ اس کے ساتھ اتنا غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو تو سب کچھ پتا ہے نا۔ یا اللہ، اس کی زندگی واپس لوٹا دیں۔ میں اسے اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا۔ مجھے میری زندگی لوٹا دیجئے۔ یا اللہ، آپ تو سب جانتے ہیں نا میں نے ایسا کیوں کیا۔ آپ کو تو سب خبر ہے۔ میرے درد کو آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں سمجھ سکتا، لیکن میرے کسی گناہ کی سزا میری خانہ کو نہ دیں۔ عائرہ معصوم ہے، بے قصور ہے۔ یا اللہ، بے شک آپ میری جان لے لیں، لیکن میری عائرہ کو زندگی دے دیں۔ ابھی اس نے اپنی زندگی میں دیکھا ہی کیا ہے؟ ابھی تو اسے خوشیاں تک نصیب نہیں ہوئی۔ میری عائرہ کے نصیب میں بہت ساری خوشیاں لکھ دے۔ وہ تڑپ تڑپ کر روتا خدا سے دعائیں مانگ رہا تھا۔ آج عائرہ کو وہ لوگ وینٹی لیٹر پر شفٹ کر رہے تھے۔ اس کی زندگی کو مشینوں سے پوری طرح سے جکڑا جا رہا تھا۔ نہ جانے آنے والا وقت اس کے لیے کیا امتحان لا رہا تھا، جس سے خوف کھاتے ہوئے اس نے سوچوں کو ایک طرف رکھ کر اپنے خدا کے حضور خود کو جھکا لیا تھا۔ مسلسل جا نماز بچھائے وہ عائرہ کے لیے دعائیں مانگ رہا تھا۔ عائرہ کی حالت دیکھ کر اس کا دل بری طریقے سے بے قرار ہوا تھا۔ ازبک، عائرہ کو وینٹی لیٹر پر شفٹ کر دیا گیا ہے۔ رائک نے ہسپتال میں بنے مسجد کے روم کے دروازے پر دستک دی۔ وہ اندر داخل ہوتا اپنی بات ادھوری چھوڑ گیا تھا۔ تم نماز سے فارغ ہو کر باہر آ جانا، رائک کہہ کر باہر چلا گیا تھا۔ جس طرح وہ نماز پڑھتے ہوئے رو رہا تھا، وہ چاہ کر بھی اسے حوصلہ نہیں دے پایا تھا، کیونکہ یہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ تھا۔ اس کی ہچکیاں بند رہی تھیں۔ وہ خاموش سا کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ ازبک کی حالت اس وقت قابل ترس تھی۔ ہم انہیں وینٹی لیٹر پر شفٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ ہمیں ڈر تھا کہ مشینری اتار کر انہیں وینٹی لیٹر پر شفٹ کرتے ہو سکتا ہے کہ وہ جان کی بازی ہار دیں۔
لیکن ایسا نہیں ہوا۔ فی الحال ہم انہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بالکل نارمل ہیں۔ خطرہ ابھی بھی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہیں۔ دیکھیے، جب ہم دل کا آپریشن کرتے ہیں تب پیشنٹ کے آنے والی زندگی میں بہت طرح کی مشکلات ہو سکتی ہیں۔ ہارٹ سرجری کوئی نارمل سرجری نہیں ہے۔ اس میں ہم جسم سے ایک ہڈی نکال دیتے ہیں۔ ان کے پیروں میں وائنز ڈال دی گئی ہیں ان کے والز کھولنے کے لیے۔ وینٹیلیٹر سے اتارنے کے بعد ان کی ایک نارمل زندگی شروع نہیں ہوگی، بلکہ انہیں نارمل ہوتے تقریباً 3-4 مہینے لگ جائیں گے، اور ان کے لیے اگلے 3-4 مہینے بہت زیادہ کریٹیکل ہوں گے۔ اب ہمیں یہ امید تو ہے کہ وہ زندگی کی طرف لوٹ آئیں گی، لیکن اگلے کچھ مہینے ان کے لیے کافی خطرناک ہوں گے۔ اگر آپ چاہیں تو ان کے پاس چل سکتے ہیں، اس نے ازبک کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر۔ اس نے بس اتنا ہی کہا تھا اور پھر وہ چلا گیا تھا جہاں آئرا کو وینٹیلیٹر پر شفٹ کیا گیا تھا۔ بہت پیار کرتے ہیں یہ آپ کی سسٹر سے۔ اگر یہ کہیں کہ ہماری کوششوں سے کہیں زیادہ ان کی دعائیں رنگ لائی ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے رائک سے کہا تو وہ بھی ہلکا سا مسکرا دیا تھا۔ بس یہی چیزیں تو اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اگر ازبک کو اتنی ہی محبت تھی آئرا سے تو پھر ایسی کیا وجہ ہو گئی تھی کہ اس نے آئرا کے لیے اتنے غلط الفاظ استعمال کیے تھے، اسے بڑی محفل میں رسوا کیا تھا اور پھر اسے طلاق تک دینے کے لیے کہہ دیا تھا، یہاں تک کہ اس نے درخنے کو اپنی بیوی قبول کر لیا تھا، وہ بھی پوری دنیا کے سامنے۔ وہ جاننا چاہتا تھا یہ معاملہ ٹھنڈا ہو تو وہ ازبک سے اس بارے میں کوئی بات کر پائے۔ وہ اندر داخل ہوا تو آئرا اب بھی بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں اب بھی بند تھیں، لیکن ایک امید تو تھی کہ وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا اب 24 گھنٹے میں اس کے ہوش میں آنے کے چانسز تھے۔ اسے پہلے 2-3 گھنٹے کے لیے آکسیجن لگایا گیا تھا، پھر بریتھنگ ٹیوب لگا دی گئی تھی کیونکہ اس کی کنڈیشن زیادہ سیریس تھی، اور اس کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ بس 3 دن میں وہ اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ بیڈ پر ایک جیتا جاگتا وجود ہے۔ ڈاکٹر نے جس طرح کے خدشات بیان کیے تھے وہ بھی کافی پریشان کر دینے والے تھے، لیکن وہ تو سب کچھ بعد میں دیکھا جائے گا۔ ایک بار آئرا کو ہوش تو آ جائے۔ وہ اس کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا جب اسے آئرا کے بازو پر عجیب طرح کی ریش محسوس ہوئی تھی۔ یہ اس کے بازو پر کیا تھا؟ ڈاکٹر اس کے پاس کھڑے
ڈاکٹر سے پوچھ رہا تھا۔ ڈاکٹر ایک لمحے کے لیے بھی اس کے قریب سے ہل نہیں رہا تھا، کیونکہ وینٹیلیٹر پر اس کی جان پہلے سے زیادہ خطرے میں تھی۔ آکسیجن کا تیز ہو جانا یا ہوا کا بہاؤ تیز ہونا اس کی جان لے سکتا تھا۔ ڈاکٹر خود ڈیسائیڈ کر رہے تھے کہ اسے کتنے % سانس جانی ہے، اس کے پھیپھڑوں میں کس حد تک ہوا لے کر جانی ہے۔ ایک ایک چیز پر وہ لوگ نظر رکھے ہوئے تھے۔ سامنے اسکرین پر بہت کچھ چل رہا تھا جو ڈاکٹر کے زیر نظر تھا۔ پیشنٹ کی جلد بہت سینسٹیو ہے اور یہ تقریباً 3-4 گھنٹوں سے وینٹیلیٹر پر ہیں۔ اس کا اثر بھی ہو سکتا ہے۔ وینٹیلیٹر کی مدد سے ہم انہیں سانس دینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ایسے میں ان کے جسم میں چھوٹی موٹی چیزیں انفیکشن کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا اصل مقصد انہیں ہوش میں لانا ہے۔ یہ زیادہ نقصان دہ نہیں ہے، ڈاکٹر نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تو وہ پریشان ہوا تھا۔ میں کچھ سمجھا نہیں۔ کیا یہ وینٹیلیٹر اسے تکلیف دے رہا ہے؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگا۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ پہلے ہی جس تکلیف سے گزر رہی ہیں وہ تکلیف بڑی ہے۔ یہاں فی الحال وہ کسی طرح کی کوئی تکلیف، کوئی درد محسوس نہیں کر سکتی۔ ان کا جسم اس وقت بالکل ایک روئی کی مانند ہے۔ اگر وہ ہوش میں آتی ہیں تب بھی انہیں پوری طرح سے کچھ بھی محسوس نہیں ہوگا۔ نہ تو وہ اپنا درد محسوس کر پائیں گی اور نہ ہی کوئی اور تکلیف، اور یہ ساری چھوٹی موٹی چیزیں تو کچھ بھی نہیں۔ آپریشن کے بعد ہونے والی کمپلیکیشن اس سے زیادہ خطرناک ہیں۔ آپ حوصلہ رکھیں، ڈاکٹر نے جیسے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تھا، جبکہ وہ پریشانی سے عائرہ کو دیکھ رہا تھا جس کے چہرے پر کسی طرح کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ امامہ کہاں ہے؟ المیر صاحب ناشتے کی ٹیبل پر آ کر بیٹھے تو قاسم بابا نے پہلے سب سے یہی سوال کیا تھا۔ 2 دن سے وہ امامہ کو نہیں دیکھ رہے تھے۔ اتنا تو وہ سمجھ چکے تھے کہ وہ گھر پر نہیں ہیں۔ مجھے نہیں پتا، بابا شاید کہیں گئی ہوگی۔ میری تھوڑی بہت لڑائی ہو گئی تھی اس سے اس رات، پھر مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں گئی ہے۔ میں نے دروازہ بند کیا تھا۔ وہ بہت پینک ہو رہی تھی۔ اس کے بعد میں نے اسے نہیں دیکھا۔ المیر درانی نے بالکل ریلیکس انداز میں جواب دیا تھا جب انہوں نے کچن سے نکلتی فارحہ بیگم کو دیکھا۔ امامہ بہو کہاں ہے؟ جانتی ہو تم؟ انہوں نے اسے مخاطب کیا تھا۔ جی وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہیں، وہ ان کے سامنے کھانا رکھتے ہوئے بولی تو انہوں نے ایک نظر المیر کو دیکھا تھا جو خود بھی جیسے شاکڈ میں تھے۔ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے؟ لیکن کیوں؟ مجھے تو اس نے ایسا کچھ بھی نہیں بتایا۔ اس طرح سے کیوں گئی ہے؟ قاسم بابا، میرے ساتھ اس کی تھوڑی بہت لڑائی ہو گئی تھی، لیکن اپنی بہن کے گھر گئی ہے وہ۔ ہاتھ اٹھا کر
المیر کو خاموش کرواتے ہوئے وہ فارحہ بیگم سے پوچھنے لگے تو انہوں نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں، وہ اپنے ابا کی حویلی لوٹ گئے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ وہ المیر لالا کے ساتھ مزید نہیں رہنا چاہتے، لیکن فی الحال گھر میں پہلے ہی بہت سارے مسئلے چل رہے ہیں، اسی لیے وہ مزید اپنی وجہ سے کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہتے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ خاموشی سے جا چکی ہیں۔ امامہ بیگم نے تفصیل سے بتایا، جبکہ بابا تو غصے سے کھول اٹھے تھے۔ خدا کے لیے مجھے اس طرح غصے سے نہ دیکھیں قاسم بابا، بات اتنی بھی بڑی نہیں تھی کہ بڑی محفل میں آپ بھی اسے میرا بیٹا بنا کر لے آئے تھے۔ اس نے مجھ سے پوچھا تو میں نے بتا دیا کہ وہ میری اور رابعہ کی اولاد ہے۔ بس اتنی سی بات پر وہ نہ صرف مجھے تھپڑ مار چکی ہے بلکہ مجھے بتائے بنا یہ گھر چھوڑ کر جا چکی ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس کے پیچھے جاؤں گا تو ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے۔ اگر وہ نہیں رہ سکتی تو میں بھی نہیں رہ سکتا اس کے ساتھ۔ لیکن اتنے سالوں کے راز کھلنے پر اگر وہ گھر چھوڑ کر جاتی ہے تو شوق سے جائے۔ المیر درانی اپنی بات مکمل کرتے بنا کسی گلٹ کے اٹھ کر گھر سے نکل گئے تھے، جبکہ قاسم بابا نے غصے سے مٹھیاں بھینجی تھیں۔ اسے اس کے کمرے میں رہتے 3 دن ہو چکے تھے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ باہر جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ ایک ہی بار میں اچھی خاصی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اسے 3 وقت کا کھانا کمرے میں مل رہا تھا۔ ازبک نے اسے اس کمرے میں رہنے کے لیے کہا تھا، بعد میں کہا تھا وہ اس کے کمرے کا انتظام کروا دے گا، اور پھر وہ ایسا گیا تھا کہ لوٹ کر ہی نہیں آیا تھا۔ جس طرح وہ رو رہا تھا گاڑی میں، جس طرح وہ پریشان تھا، وہ اتنا سمجھ چکی تھی کہ وہ لڑکی اس کے لیے کتنی خاص ہے۔ وہ کہہ رہا تھا وہ اسے ایک سیف جگہ پہنچا دے گا اور پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وہ تو خود ہی ایسا غائب ہوا تھا کہ اب تک اس کی واپسی نہیں ہوئی تھی۔ کمرے میں صرف ایک دفعہ فارحہ بیگم آئی تھی اور ازبک کے کپڑے پیک کر کے چلی گئی تھی۔ نہ جانے نہ تو اسے مخاطب کیا تھا اور نہ ہی اس کی طرف انہوں نے دیکھا تھا۔ ہاں، لیکن اس کے بدن پر عائرہ کے کپڑے دیکھ کر انہوں نے بس ایک سخت نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ یقیناً انہیں یہ حرکت بہت بری لگی تھی، لیکن وہ تو اپنا کچھ بھی یہاں لے کر نہیں آئی تھی۔ اسے کوئی نہ کوئی کپڑے تو پہننے ہی تھے۔ اسے اپنی یہ حرکت کافی بد اخلاق لگی تھی، لیکن وہ مجبور تھی ایسا کرنے پر، اور پچھلے 3 دنوں سے وہ اس کمرے میں بند تھی۔ کسی نے اس کے کمرے کی طرف جھانکا تک نہیں تھا۔ شاید وہ کسی کے لیے اتنی خاص تھی ہی نہیں کہ کوئی اس کے بارے میں پتا کرتا۔ وہ بس مسلسل دعائیں مانگ رہی تھی کہ وہ لڑکی زندہ بچ جائے۔
کیونکہ اگر اس لڑکی کو کچھ بھی ہو گیا تو اسبق دورانی نے بھی زندہ نہیں رہنا تھا۔ وہ بہت گلٹ میں تھی۔ وہ سب کچھ اس کی وجہ سے ہوا تھا۔ اسے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن وہ کیا کرتی؟ اسبق اس کا فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ اگر وہ یہاں نہ آتی تو وہ لوگ اسے اور اس کے بچے کو جان سے مار دیتے، اور اسبق کے علاوہ اس کی کوئی حفاظت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جا نماز پر بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر اس لڑکی کی زندگی کی دعائیں مانگ رہی تھی، جو اصل میں اسبق دورانی کی زندگی تھی، کیونکہ وہ اتنا سمجھ چکی تھی کہ اگر اس لڑکی کو کچھ بھی ہوا تو اسبق دورانی بھی زندہ نہیں بچے گا، اور یہ حقیقت تھی۔ اسبق دورانی اس کا آخری سہارا تھا جسے وہ کھونا نہیں چاہتی تھی۔ رات تقریباً 3 بجے کا وقت تھا۔ ایک ڈاکٹر اپنی ڈیوٹی کر کے جا چکا تھا، اب دوسرا ڈاکٹر اپنی ڈیوٹی پر یہاں موجود تھا۔ اس کے ساتھ ایک نرس بھی تھی۔ پہلے کوئی اور نرس تھی اور اب کوئی اور۔ 3 ڈاکٹرز تھے جو 8 گھنٹے کی ڈیوٹی دے رہے تھے، جبکہ اسبق تو نگاہیں تک نہ جھپکا رہا تھا۔ وہ مسلسل وہیں بیٹھا اپنی آئرا کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا، اور پھر آخر کار وہ وقت آ ہی گیا تھا۔ اسے اپنے ہاتھ پر ہلکی سی حرکت محسوس ہوئی تھی۔ جس نے آئرا کے ہاتھ کے نیچے اپنا ہاتھ رکھا تھا، اس نے آئرا کے ہاتھ پر نگاہیں جماتے ہوئے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ ڈاکٹر، اس نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے آہستہ سے ڈاکٹر کو پکارا تھا۔ اس نے خود پر کس طرح سے کنٹرول کیا تھا یہ صرف وہی جانتا تھا، لیکن ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ اسے کبھی بھی ہوش آ سکتا ہے۔ ایسے میں اگر اس کے سامنے کسی بھی طرح کا اوور ری ایکٹ ہوا یا شور شرابہ مچا کر اس کو پینک کرنے کی کوشش کی گئی تو ممکن ہے کہ اس کے لیے وہ نقصان دہ ثابت ہو سکے۔ وہ آنکھیں کھولے کبھی چھت کو تو کبھی اپنے بے حد قریب اسبق کو دیکھ رہی تھی، کبھی سائٹ پر کھڑے ڈاکٹر اور نرس پر نگاہ تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں عجیب سا انجانا پن تھا، جیسے وہ کسی کو بھی نہ جانتی ہو۔ جبکہ ڈاکٹر اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ وہ پتہ نہیں کیا کہہ رہے تھے، لیکن وہ مسلسل آئرا کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے اجنبیت محسوس کر کے وہ پریشان ہوا تھا۔ وہ بس کبھی ادھر تو کبھی ادھر دیکھتی تو اس نے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا تھا۔ وہ شاید اپنا ہاتھ موو کرنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہی تھی۔ ریلیکس ہو جائیں، آپ بالکل پینک نہ ہوں، ابھی آپ دوائیوں کے زیر اثر ہیں۔ آپ کی باڈی فی الحال آپ کا ساتھ نہیں دے گی۔ انشاءاللہ کچھ گھنٹوں میں
آپ ریکور کرنا شروع کر دیں گے، نرس نے اس پر جھکتے ہوئے بتایا تھا۔ ہم انہیں تھوڑی دیر چیک کریں گے، اگر ان کی سانس ٹھیک سے چلنے لگتی ہے اور دل ایک دم ٹھیک سے پمپ کرنا سٹارٹ کرتا ہے تو ہم انہیں آئی سی یو میں شفٹ کر دیں گے، ڈاکٹر نے اسبق کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ اس نے صرف ہاں میں سر ہلاتے آئرا کو دیکھا تھا۔ سب کو جیسے سکون ملا تھا۔ آئرا کو ہوش آ چکا تھا، یعنی وہ زندگی کی طرف لوٹ آئی تھی۔ اسے مزید 1 گھنٹے میں ڈاکٹرز نے آئی سی یو میں شفٹ کر دیا تھا۔ اسے ابھی کچھ دن ہسپتال میں ہی رکھنے کے لیے کہا گیا تھا۔ فی الحال وہ نہ تو بات کر رہی تھی اور نہ ہی کچھ سمجھ پا رہی تھی۔ فارحہ بیگم نے اس کے ہوش میں آنے پر رو رو کر خدا کا شکر ادا کیا تھا اور فوراً ہی امامہ بیگم کو فون کر کے انہیں یہ خبر سنائی تھی۔ انہوں نے بھی خوشی کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا وہ آئرا سے ملنے کے لیے آئیں گی، جبکہ ایلوینا یہ خبر سنتے ہی ہسپتال کے لیے نکل چکی تھی۔ اسے سکون نہیں تھا۔ اتنے سالوں سے، اتنے دنوں سے اس نے راستے سے زمش کو بھی پک کیا تھا۔ اسے آنا تھا ہسپتال، لیکن برلاس خان نے اپنی طبیعت خرابی کا ایسا بہانہ بنایا تھا کہ وہ ہسپتال نہیں جا سکی تھی، اور اب ایلوینا آئی تھی تو برلاس خان کو سوتے پا کر وہ پھپھو کو اس کا خیال رکھنے کا کہتی خود ایلوینا کے ساتھ ہسپتال کے لیے نکل گئی تھی۔ وہ یہاں آ تو گئی تھی، لیکن ان لوگوں کو ابھی آئرا سے ملنے کی اجازت نہیں تھی۔ آئرا کے ساتھ اب بھی صرف اسبق ہی تھا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ یہ ایک بہت ہی میجر سرجری تھی۔ اس میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ پیشنٹ کے آس پاس کسی طرح کا شور پیشنٹ کی حالت خراب کر سکتا ہے، تو ایسے میں اس کے آس پاس بالکل شور شرابہ کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ ہاں، باری باری سب اس سے مل سکتے تھے۔ اسے ہوش میں دیکھتے ہوئے اسبق اس کے پاس آیا تو اس نے نظریں اٹھا کر رائے کو دیکھا تھا۔ اسبق نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اپنے لیے اس کی آنکھوں میں مسلسل اجنبیت دیکھتے ہوئے وہ یہی سوچ رہا تھا کہ فی الحال وہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہوئی، لیکن رائے کے لیے اس کی نظریں مسکرائی تھیں۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ اب ٹھیک ہو؟ کیسا محسوس کر رہی ہو؟ اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے وہ بولا تو وہ زبان سے تو کچھ نہیں بولی تھی، لیکن آنکھوں سے اس نے اپنی بہتری کا بتایا تھا۔ بس 3-4 دن اس ہسپتال کی قید برداشت کرو، پھر ہم تمہیں گھر لے چلیں گے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے
کہ سب لوگ تم سے باری باری مل سکتے ہیں، صرف ازبک کو ہی یہاں تمہارے پاس رہنے کی اجازت ہے۔ باقی چڑیاں کب سے باہر چوں چوں کر رہی ہیں، میرا دماغ کھا رہی ہیں، ان کو بھیجتا ہوں باری باری۔ پھپھو کو خود نہیں آنے دے رہا کیونکہ پھپھو نے رو رو کر اپنی حالت خراب کر رکھی ہے، تمہیں اس حالت میں دیکھ کر پریشان ہو جائیں گی۔ تمہیں نارمل روم میں شفٹ کر دیں، پھر پھپھو کو بلا لوں گا تمہارے پاس۔ وہ آہستہ آہستہ اس سے باتیں کر رہا تھا جبکہ وہ اسے سنتی کسی طرح کا رسپانس تو نہیں دے رہی تھی، لیکن آنکھوں کو حرکت دیتی یقیناً اسے بتا رہی تھی کہ وہ اس کی باتیں سن رہی ہے۔ ازبک کے لیے تو اس نے اپنی آنکھیں تک نہ جھپکائی تھی۔ رائٹ کے چلے جانے کے بعد تھوڑی دیر الوینا یا سمجھ نے آنا تھا، جبکہ وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کے ہاتھ کی ریشز دیکھنے لگا۔ ہانا، یہ تمہارے ہاتھ کی ریش بڑھتی جا رہی ہے۔ ازبک نے فکر مندی سے اس کے ہاتھ کو دیکھنا چاہا تھا، لیکن اس کے چہرے کی طرف دیکھتے نہ جانے ازبک کو کیا ہوا تھا کہ وہ اس کا ہاتھ چھوڑ گیا۔ وہ یقین نہیں کر پایا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں اس کے لیے نفرت تھی، اور نفرت بھی ایسی جو اسے پل بھر میں آسمان سے زمین پر پٹک گئی تھی۔ اس کے اندر ایک غبار سا بھرنے لگا تھا۔ اس سے ایک منٹ مزید آئرا کی نظروں میں نہ دیکھا گیا تھا۔ ایسی گھٹن ہونے لگی تھی جیسے وہ بس مرنے والا ہو۔ وہ ایک سیکنڈ اس کمرے میں نہیں رک پایا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھتے وہ جیسے پلپلا اٹھا تھا۔ وہ اپنی گھٹن پر قابو نہ پاتے ہوئے تیزی سے کمرے سے نکلا تھا۔ تو گائز جن کو لگتا ہے کہ ازبک کے لیے اتنی سزا کافی ہے جتنی اسے مل چکی ہے، تو ریئلی سوری، کیونکہ مجھے ایسا نہیں لگتا۔ ازبک کے لفظوں کی کوئی معافی نہیں ہے۔ ازبک کی سزا ختم نہیں ہوئی بلکہ شروع ہوئی ہے۔ لائک کرو اگر کل آپ لوگوں کو 2 پارٹس چاہیے تو۔ اس ایپیسوڈ پر 1500 لائک کمپلیٹ کرو۔ میں پوری کوشش کروں گی کل 2 پارٹ پوسٹ کرنے کے، تو انشاءاللہ میں کل ملوں گی آپ کو۔ تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔